اور اس کے چہرے پر تجھے میرا حسن دکھائی دیتا جائے گا۔ تو حضور علیہ السلام آئے، موسیٰ علیہ السلام نے امت کی بات کر کے واپس بھیجا۔ 9 بار وہ آتے رہے جاتے رہے، اور عرفاء کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے درخواست بھی 9 بار کی تھی۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ وصال کی کیفیتیں ہیں۔ یہ کیفیتیں کیا ہیں؟ بولیے، وصال کی ہیں۔ کبھی کیفیت ہجر کی ہوتی تو انبیاء سب عاشق گزرے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ ہے۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اسرار الاولیاء میں، اور علامہ جامی بیان فرماتے ہیں کہ سیدنا جبرائیل امین نے عرض کیا، باری تعالیٰ تیرے ابراہیم کے عشق کے بڑے چرچے سنے ہیں، اجازت ہو تو جا کے تیرے ابراہیم کے عشق کی آزمائش کر لوں؟ فرمایا ہاں جا کر لے۔ جبرائیل امین انسانی صورت میں آ گئے۔ 1000 بکریوں کا ریوڑ تھا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا اس وقت۔ آپ خانہ کعبہ میں کھڑے تھے، باہر آ کر سیدنا جبرائیل امین نے انسانی صورت میں بڑی سریلی آواز کے ساتھ یہ ترانہ عشق گایا، کہا اللہ اکبر، عشق کا ترانہ گایا۔ یہ عاشقوں کا ترانہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آواز سنی، تڑپتے ہوئے باہر آ گئے، فرمانے لگے میرے محبوب کا نام کس نے لیا ہے؟ وہ بولے میں نے لیا ہے۔ فرمایا ایک بار پھر سنا دو۔ ہم صبح و شام سنتے پھرتے ہیں، ہمیں کیا خبر کہ یار کے نام میں کیا رکھا ہے، یار کے نام میں کیا رکھا ہے۔ اور جنہیں خبر ہے وہ پھر فرید ہو جاتے ہیں، جنہیں خبر ہو جاتی ہے وہ فرید یعنی یکتا ہو جاتے ہیں، یکتا ہو جاتے ہیں، پھر ان جیسا کوئی نہیں رہتا زمانے میں۔ فرمایا ایک بار پھر سنا دو مجھے یار کا نام۔ وہ کہنے لگے پہلے تو میں نے اپنی مرضی سے لیا تھا حضرت ابراہیم، اب اگر آپ کے کہنے سے لوں تو سودا کر لو نا، کیا دو گے؟ فرمایا 1000 بکریوں کا ریوڑ آدھا لے جانا، ایک بار اللہ کا نام سنا دو، آدھا ریوڑ 500 بکریاں لے جانا۔ جبرائیل امین نے آواز دی اللہ اکبر، وہ ترانہ عشق بلند کیا، یار کا نام جپا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ایک نعرہ مستانہ لگایا، بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ ہوش آیا، آدھی بکریاں دے گی، وہ چلنے لگے، پھر پکڑ لیا۔ فرمایا جاتے جاتے ایک بار اور سناتے جا۔ پوچھا ابراہیم اب کیا دو گے؟ فرمایا آدھی جو رہ گئی ہیں یہ ساری لے جانا، یار کا نام ایک بار سناتے جا۔ انہوں نے پھر اللہ اکبر کہا، پھر تڑپ کے گرے، بے ہوش ہو گئے۔ ہوش آیا، سارا ریوڑ دے چکے تھے۔ جب جانے لگے تو پھر پکڑ لیا، فرمایا ایک بار اور سناتا جا۔ پوچھا ریوڑ تو سارا دے چکے ہو ابراہیم علیہ السلام، اب جو نام لوں آپ کے یار کا اب کیا دو گے؟ فرمانے لگے ان کو چرانے کے لیے چرواہا بھی تو چاہیے نا۔ یہ ریوڑ ہے، ریوڑ بکریاں دا، انہاں نو چراون واسطے کیا آکھ دن آجڑی بھی تو چاہیے نا، آجڑی۔ 2 پھیری یار دا نا لے آئی، یہ بکریاں لے جا، 3 پھیری سنا چا مینو آجڑی بناتے لے جاویں۔ تو صبح شام یار دا نا جپدا ودا رہویں، مینو سناویں تے میں سنتے تیری بکریاں ودا چلے سا۔ ہائے ہائے ہائے، عاشقوں سے پوچھو یار کے نام کی لذت کیا ہے، ہمیں کیا خبر۔ رموز سر دل بے دل جدانت۔ اس لیے میں شرمسار سا رو رہا تھا کہ عاشق کی بارگاہ میں عشق پر بات کروں، خدا کی قسم شرم آ رہی۔ بینا کی بارگاہ میں نابینا بینائی کی بات کرے، عاشق کی بارگاہ میں ایک شخص جسے عشق کی وادی کی خبر نہیں عشق کی بات کرے۔ تو میں عشق کے خطاب کے لیے نہیں آیا، اسی بات کے بہانے عشق کی خیرات کے لیے آیا ہوں، عشق کی خیرات کے لیے آیا ہوں۔ پھر عاشقوں کا سلسلہ چلتا رہا۔ حضرت ایوب آ گئے، عشق کے امتحان بڑے کڑے ہوتے، بیمار کر دیا عشق کے امتحان میں، جسم اقدس میں کیڑے ڈال دیے، مگر عشق الہی کا عالم یہ تھا کہ جو جو کیڑا ڈستا زخم سے ٹیس اٹھتی، عشق مزہ دیتا۔ عشق نہ ہو بیماری عذاب ہے، عشق ہو تو بیماری ثواب ہے۔ کیڑا ڈستا، مزہ سوا ہو جاتا،
کیڑا نیچے گرتا اٹھا کے حضرت ایوب علیہ السلام پھر زخم میں رکھ لیتے، سر سے پاؤں تک جسم پاک زخمی ہو گیا تھا۔ کیڑوں سے محبت کرتے تھے کہ کیڑے کے ڈنگ مارنے سے جو ٹیس اٹھتی تھی یار سے لو لگ جاتی تھی۔ روح زبان حال سے کہتی تھی کیڑے خوب ڈس، جسم کا انگ انگ ڈس، جسم زخمی کر کوئی جگہ نہ چھوڑ، کاگا مورا سب تن کھائیو، چون چون کھائیو ماس، پر دو نین نہ مورے کھائیو، مجھے پیا ملن کی آس، یہ آنکھیں سلامت رہیں تاکہ یار کو تکتا رہوں، رہ گیا جسم اسے ڈس کے کھا لے، ڈس کے کھا لے۔ 18 سال اس تکلیف میں گزر گئے، پھر صحت یاب ہو گئے۔ کسی نے پوچھا حضرت ایوب علیہ السلام آپ نے 18 سال بیماری دیکھی دن کاٹے، اب صحت یاب ہو گئے، بتائیے کیا فرق پایا بیماری اور صحت مندی میں؟ فرمانے لگے صحت مندی اچھی چیز ہے، اللہ کی نعمت ہے، مگر اب فرق ہے عاشقوں کا اور غیر عاشقوں کا۔ فرمایا خدا کی قسم جو مزہ بیماری میں آتا تھا جب سے بیماری گئی ہے مزہ بھی جاتا رہا۔ کیا مزہ تھا حضرت ایوب علیہ السلام، کیا مزہ تھا؟ فرمایا جب بیماری بڑھتی تھی، زخم بڑھتا تھا، کیڑے ڈستے تھے، زخموں کی ٹیس اٹھتی تھی، اور ایک بار صبح تکلیف زور مارتی تھی، ایک بار شام کو مرض زور مارتی تھی، مگر جب تکلیف بڑھتی، مرض زور مارتی، درد کی ٹیسیں اٹھتی، جب تکلیف میں اضافہ ہوتا، درد کی ٹیسیں اٹھتی، این اس وقت جب جسم تڑپتا یار کی آواز آتی اور مجھے مولا خود پوچھتا بتا ایوب کیا حال ہے، بتا ایوب کیا حال ہے۔ شام ہوتی، ادھر درد عروج پر پہنچتا، درد میں ٹیسیں اٹھتی، ادھر اس کی رس بھری آواز کانوں میں پھر آتی، میرے ایوب تکلیف زیادہ تو نہیں ہے؟ خدا کی قسم وہ اس کا ایک بار پوچھنا ساری تکلیف کو کھلا دیتا۔ صبح یار کا پوچھنا، سارا دن اسی مستی میں گزر جاتا، اور جب شام کو یار پوچھتا رات اسی مستی میں بیت جاتی۔ جب سے آرام آیا ہے یار کا پوچھنا چھوٹ گیا ہے، جب سے آرام آیا ہے یار کا پوچھنا چھوٹ گیا ہے۔ ارے عاشقوں سے پوچھو، ہمارے لیے صحت کچھ اور ہے، ان کی صحت کچھ اور ہے، ہماری بیماری کچھ اور ہے، ان کی بیماری کچھ اور ہے، اس لیے ہمارا ہجر کچھ اور ہے، ان کا ہجر کچھ اور ہے، ہمارا فراق کچھ اور ہے، ان کا فراق، ہمارا فراق محرومی ہے، ان کا فراق محبوب کی ادا ہے، ان کا فراق محبوب کی ادا ہے۔ اس لیے حضرت خواجہ فرید فرماتے اس فراق کی، پہلے وصال کی بات سنا چکا، سنا دی نا، وصال کی ملاقات کی بات سنا دیا کہ جب موسم ملاقات کا آ گیا، اب فراق کی بات کرتے ہیں عاشق لوگ۔ حضرت خواجہ فرید فرماتے ہیں سانول پنل ول گھرڈو زدایا، سانول پنل ول گھرڈو زدایا، تن موج مارے سولتایا۔ الس کی بات کرتے ہیں کہ وہ سانول، وہ مولا، وہ نور مطلق، جب اس نے جمع کیا تھا سب روحوں کو اور جمع کر کے پردہ اٹھایا تھا اور پردہ ہٹا کر کہا تھا الستو بربکم، میرے حسن کو دیکھو، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ہم بول اٹھے تھے قالوا بلا، کیوں نہیں مولا، تو رب نہیں تو اور کون ہے؟ فرمایا بس الست کے دن ایک جلوہ کرا کے پھر غیب میں چھپ گیا، غیب کے گھر چلا گیا اور ہمیں ہجر اور فراق میں چھوڑ گیا۔ آج تک تڑپتے پھرتے ہیں، اور جب ہجر اور فراق کی بات کرتے ہیں فرماتے ہیں ڈونگر ڈراون دکھڑے ستاون، دینی بلائی کر ٹول آمن، بن ڈھول سکڑے سوڑے نہ باون، گھر بار ڈسدا سارا پر آیا۔ ادھر فرمایا نا جب یار کی ملاقات کی رت آ گئی تو جنگل بیلے بھی آباد ہو گئے، راتیں دن بن گئی، خزاں بہار بن گئی، اور جب یار پردہ ڈال کے ایک طرف ہو گیا، بن ڈھول یار سجن کے بغیر
سکڑے سوڑے نہ پاون، نہ ماں باپ اچھا لگتا ہے نہ بھائی بہن اچھا لگتے ہیں۔ گھر بار ڈسدا سارا پرایا، گھر بار پھر اپنا نہیں نظر آتا، سارا پرایا نظر آتا۔ اور میں نے عرض کیا کہ یہ ان کا فراق محرومی نہیں، یار کی ادا ہوتی ہے۔ اس لیے کہتے ہیں ہے ناز نہیں اعراض منڈوں، ہے ناز نہیں اعراض منڈوں، رکھ آس نہ تھی غمداز منڈوں۔ یہ یار کا نظر نہ آنا، یار کا ہجر و فراق، یہ اعراض یعنی محبوب کا منہ پھیر لینا نہیں، یہ ناز ہے محبوب کا، یہ محبوب کی ادا ہے۔ کبھی تڑپا کے مزہ دیتے ہیں، کبھی سینے سے لگا کے مزہ دیتے ہیں، کبھی ہنسا کے مزہ دیتے ہیں، کبھی رلا کے مزہ دیتے ہیں۔ عاشق کو نہ رونے سے غرض ہے نہ ہنسنے سے غرض، عاشق کو نہ صحت کی طلب ہے نہ بیماری سے نفرت۔ عاشق کا کیا کام کہ صحت مانگے یا بیماری سے پناہ مانگے؟ عاشق اپنی خواہش سے فنا ہو گیا، اپنی آرزو سے فنا ہو گیا، اپنی تمناؤں سے فنا ہو گیا، اپنی ہستی سے فنا ہو گیا، اپنے ہونے سے فنا ہو گیا، اپنے تشخص سے فنا ہو گیا۔ عاشق تو عاشق تب بنا وہ مٹا محبوب رہ گیا، وہ عاشق بنا۔ تو عاشق کا کیا غرض صحت و بیماری سے؟ اس لیے محبوب کبھی رلا کے مزہ دیتا ہے، کبھی ہنسا کے مزہ دیتا ہے۔ فرماتے ہیں ناز، یہ جو محبوب نظر نہیں آ رہا یہ بھی اعراض نہیں، یہ بھی ناز ہے، ادا ہے۔ خاص اے عاشق امید رکھ، نہ تھی غمداس مڈوں، غم زدہ نہ ہو آس رکھ۔ ہماری شادی اپنی شادیاں ہیں، یاروں کی زندگی کے نظام جدا ہیں۔ وہ کہتے ہیں بن یار فرید نہ عید ڈٹھوں، بن یار فرید نہ عید ڈٹھوں، کھل کھیڈا ساریاں بسر گئیاں۔ ہائے ہائے ہائے، کھلنا بسر گیا، ہنسنا بسر گیا، مسکرانا بھول گیا، یاریاں بھول گئی، رشتے بھول گئے، آنا جانا بھول گیا، جینا مرنا بھول گیا۔ بن یار فرید نہ عید ڈٹھوں، کھل کھیڈا ساریاں بسر گئیاں، سب کچھ بھول گیا، صرف اس لیے کہ عید تو ساری یاد کی ملاقات سے ہے۔ ان کا تو جینا یار سے ہے، ان کا تو جینا یار سے ہے، اور ان کا مرنا بھی یار کے لیے ہے، ان کا مرنا بھی یار کے لیے ہے۔ اور جب پردہ اٹھتا ہے یار ملتا ہے، وہاں سے زندگی شروع ہوتی ہے۔ تو عاشقوں کا حال جدا ہے، عشق کے انداز نرالے ہیں۔ دور بیٹھا غبار میر اس سے، آج ادب اور بے ادبی کے جھگڑے ہیں، یہ سارے جھگڑے ملاؤں کے ہیں۔ ملا کیا جانے ادب کیا ہے، ملا کیا جانے ادب کیا ہے، اس لیے کہ وہ نہیں جانتا عشق کیا ہے۔ ادب عشق سے آتا ہے، دور بیٹھا غبار میر اس سے، عشق بن یہ ادب نہیں آتا۔ اس لیے ایمان کی سلامتی ان عاشقوں کے طریقے میں ہے۔ مولوی کے طریقے میں تو سارے جھگڑے ہیں، سارے فتوے ہیں، سارے گورکھ دندے ہیں۔ عاشق جب یار کو پاتا، مولوی بولتا بولتا تھکتا نہیں، عاشق جب یار کو پا لیتا ہے تو زبان کو سی لیتا ہے۔ پیر میر علی شاہ صاحب نے فرمایا نہیں مثل کوئی ڈھولن دی، نہیں مثل کوئی ڈھولن دی، چپ کر میرے علی اتنا جا نہیں بولن دی۔ یہ جھگڑنا، یہ مناظرے، یہ فتوے اسی وقت تک ہیں جب تک یار کو دیکھا نہیں ہے، اسی وقت تک ہیں جب تک، جب دیکھ لیں زبانیں بند۔ اور خاموشی یہی شیوہ صوفیہ ہے، خاموشی یہی شیوہ عشاق ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام پر جب زلیخا عاشق ہو گئی تو مصر کی عورتوں نے زلیخا پر تانا زنی کی، تانے دیے، تہمتیں لگائیں کہ غلام پر عاشق ہو گئی، ایک لڑکے پر عاشق ہو گئی، کل بازار میں بک رہا تھا خرید کر لائی اور خود عاشق ہو گئی، تانے دینے لگیں۔ وہ پریشان ہوئی کہ اب میں اپنا بچاؤ کیسے کروں، صفائی کیسے دوں، چلتی پھرتی کسی سے پوچھتی کیا کروں۔ خوش نصیب تھی، کسی عاشق کے پاس چلی گئی، فقیر کے پاس چلی گئی،
کسی اس دور کے خواجہ فرید کے پاس چلی گئی. ہر دور میں خواجہ فرید ہوتے ہیں, ہر دور میں خواجہ یہ ہمیشہ سے ہیں, نام بدلتے ہیں. کسی زمانے میں خواجہ فرید ویسے کرنی کہلاتا ہے, کسی زمانے میں خواجہ فرید جنید بغدادی کہلاتا ہے, کسی زمانے میں خواجہ فرید مالک بن دینار اور ابراہیم بن ادھم کہلاتا ہے, کسی زمانے میں خواجہ فرید حضرت سلطان باہو کہلاتا ہے, کسی زمانے میں خواجہ فرید حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء کہلاتا ہے, کبھی میر خسرو. ہر دور کے خواجہ فرید ہوتے ہیں, نام بدلتے ہیں, کام ایک ہی رہتا ہے, کام عشق رہتا ہے, مذہب ایک رہتا ہے. عشق اول, عشق آخر, عشق کل, عشق شاخ ہو, عشق نخل ہو, عشق گل, ہر شے عشق کے ساتھ چلتی ہے. تو کسی عاشق کسی فقیر کے پاس جہاں پہنچی, اس نے کہا بی بی چپ کر, جب تانے اسی لیے ہیں کہ دیکھا نہیں, اگر وہ بھی دیکھ لیتی تو تانا نہ دیتی, وہ بھی دیکھ لیتی تو تانا نہ دیتی. تو نے دیکھ لیا تو کملی ہو گئی, ہائے ہائے, تو نے دیکھ لیا تو جلی ہو گئی, کملی ہو گئی, پگلی ہو گئی. انہیں نے دیکھا نہیں, وہ تانے دیتی ہیں. تو کیا کر, تو میں کیا کروں؟ زلیخا بولی. عاشق نے کہا ایک بار انہیں بھی دکھا دے, ہائے ہائے ہائے, ایک بار انہیں بھی تھوڑا سا دکھا دے, دیکھ لیں گی, بولنا بند کر دیں گی. زلیخا آ گئی, اس نے سب کو دعوت دے دی, ہاتھوں میں سیب تھما دیے, چھریاں دے دی, اور حضرت یوسف کے قدموں پر گر گئی. عرض کیا ہے حضرت امام یوسف علیہ السلام, میں نے گستاخی کی آپ کی بارگاہ میں, مگر آپ نبی ہیں, لجپال ہیں, سخی ہیں, میری عزت کا معاملہ ہے, لاج رکھ لیں, ایک بار پردہ اٹھا کر یہاں سے گزر جاؤ. یوسف علیہ السلام مان گئے. خوش نصیب تھی زلیخا کہ کسی عاشق کے پاس چلی گئی علاج پوچھنے کے لیے. اگر کسی مولوی کے پاس جاتی, وہ کہتی مناظرہ کروا لو, مولوی کہتا مناظرہ کراؤ, جھگڑا کراؤ. آپ 10-15 ہم آتے ہیں اکٹھے ہو کے, وہ بھی جمع ہوں اور مناظرہ لگے. تو مناظروں سے حقیقت, جھگڑوں سے حقیقت نہیں ملتی. حقیقت تو چکھنے چکھانے کی چیز ہے, دیکھنے دکھانے کی چیز ہے. عاشق کے نسخے پر عمل کیا زلیخا نے. حضرت یوسف علیہ السلام گزرے, چہرے انور سے پردہ اٹھایا, بس پردہ اٹھنے کی دیر تھی. زنان مصر کی آنکھیں جلوہ حسن یوسف پر پڑی, ہوش جاتے رہے, سیب ہاتھوں سے گر گئے, چھریاں چل گئی, انگلیاں کٹ گئی, اور ہوش نہ رہا کہ چھری سے ہاتھ کٹ رہے ہیں کہ سیب کٹ رہے ہیں. اور جب ہوش آیا, قلنا حاشا للہ ما ھذا بشرا, زبانیں بند ہو گئی. کہنے لگی زلیخا تو سچی تھی, خدا کی قسم یہ تو انسان دکھائی نہیں دیتا. چپ کر میرے علی, اتنا جا نہیں بولن دی. جب تک دیکھا نہ تھا تانے ہی تانے تھے, تانے ہی تانے تھے. ایک جھلک دیکھ لی, زبانیں بند ہو گئیں. ارے لوگوں, اگر عاشقوں کا راستہ اپناؤ گے تو ایمان سلامتی والا ایمان بن جائے گا. اگر عاشقوں کے راستے سے ہٹ جاؤ گے تو ایمان سلامتی والا ایمان نہیں ہوگا. اس میں جھگڑے ہوں گے, اس میں رولے ہوں گے, اس میں رولے ہوں گے, اس میں فساد ہوگا, فتنہ ہوگا. دنیا آج اگر فتنہ اور فساد سے بچنا چاہتی ہے تو کہیں امن نہیں ہے. امن ہے تو عاشقوں کے دامن میں ہے, عاشقوں کے دامن میں ہے. ارے امن کے متلاشیوں, عاشقوں کے دامن میں آ جاؤ, عارفوں کے دامن میں آ جاؤ. یہ ہر دم تک رہے ہیں یار کو, مگر یہ سب کچھ عشق سے نصیب ہوتا ہے. یہ سب کچھ عشق سے نصیب ہوتا ہے. عشق نصیب ہو جائے تو انسان دنیا اور آخرت کا امن پا جاتا ہے. پھر الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, پھر امن ہی امن ہے. اگر عشق نہیں تو فتنہ ہی فتنہ ہے. عشق ہے تو امن ہی امن ہے, عشق نہیں تو فتنہ ہی فتنہ ہے. بس آئیے ہم سب مل کے دعا کریں کہ اس عاشق کے دامن سے کچھ عشق کی چنگاری مل جائے, اس عاشق کے بھانبڑ سے
اس عاشق کے، اور ملتا ہے ان کے کلام سے بھی ملتا ہے، صحبت سے بھی ملتا ہے۔ کیا کچھ لوگ کہتے ہیں دیوان کیوں پڑھتے ہو؟ ان کے کلام سے بھی ملتا ہے۔ ان کے مولانا روم فرماتے ہیں، مولانا روم فرماتے ہیں کہ امرؤ القیس بہت بڑا ایک بادشاہ تھا عرب کا۔ کیا نام تھا؟ عرب کا بادشاہ تھا۔ اسے ایک رات عشق کا سبق مل گیا، ایک چنگاری مل گئی، اس نے تخت سلطنت کو لات ماری اور رب کا عاشق بن کے نکل گیا۔ چلتے 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 تبوک میں آ پہنچا، مدینہ پاک کی طرف۔ تبوک کے شہر میں چہرے پر پردہ رکھتا، بڑا خوبصورت تھا، حسین تھا، بادشاہ تھا۔ پردہ رکھتا کہ کوئی پہچان نہ لے اور کوئی یہ نہ کہے کہ بادشاہ ہو کر کیا کرتے پھرتے ہو۔ اور معلوم ہے کام کیا کرنے لگا؟ بادشاہ سلطنت چھوڑ کر اپنے 2 لقمے روٹی کے کھانے کے لیے اینٹیں تھپنے لگا، کمہار بن گیا۔ ہائے ہائے، عشق نے کیا بنا دیا؟ ہائے ہائے، کبھی عشق فرہاد بناتا ہے، کبھی عشق مجنو بناتا ہے، کبھی عشق رانجھا بناتا ہے، کبھی عشق فرہاد بناتا ہے، کبھی عشق کتوں کے تلوے چماتا ہے۔ پائے سگ بوسیدہ مجنو، خلق گفتہ اینچے بود، گفت گاہے گاہے این در کوئے لیلا رفتا بود۔ مجنو کتے کے پاؤں چوم رہا تھا۔ لوگوں نے پوچھا مجنو پاگل ہو گئے ہو، کتے کے پاؤں چومتے ہو؟ اس نے کہا میں نہیں، تم پاگل ہو، اس لیے چوم رہا ہوں کہ دیکھا ہے کبھی کبھی یہ کتا لیلا کی گلی سے گزر جاتا ہے۔ لیلا کی گلی سے، تو لیلا کی گلی سے گزرتا ہے، اس کا کتا ہونا نہیں دیکھ رہا، لیلا کی گلی سے گزرنا دیکھ رہا۔ تیرے دیس دے کتیاں نال ادب، تیرے ملک دے کتیاں نال ادب، تیرے دردیاں کتیاں نال ادب۔ کتوں کا بھی ادب ہو جاتا ہے۔ تو وہ کمہار بن گئے، عشق نے کمہار بنا دیا۔ کبھی عشق لکڑہارا بناتا ہے، کبھی عشق لوہار بناتا ہے، کبھی عشق پتھر اٹھاتا ہے، کبھی عشق آرا میں چروا دیتا ہے، کبھی عشق نیزے پر چڑھا دیتا ہے، کبھی عشق آگ میں گرا دیتا ہے، اور پھر ساری باتوں کے بعد عشق پار لگا دیتا ہے۔ تبوک کے بادشاہ کو خبر ہو گئی کہ امرؤ القیس بادشاہ وقت کمہار بنا پھرتا ہے، اینٹیں تھپتا ہے اور چہرے پر پردہ رکھتا ہے۔ بادشاہ آیا، اس نے کہا نادان ہو گئے ہو، اتنی بڑی تمہاری سلطنت تھی، اتنے بڑے بادشاہ تھے، پھر اتنا بڑا حسن، اتنی اللہ کی نعمت، یہ کام تم نے کیوں چھوڑ دیا؟ کچھ مجھے بھی بتاؤ۔ مجبور کرتا رہا۔ اس نے کہا بادشاہ چھوڑ دے، تو اپنے حال میں مست رہ، ہمیں اپنے حال میں مست رہنے دے۔ اس نے کہا نہیں، یا پلٹ جا بادشاہی کی طرف، یا یہ راز مجھے بھی بتا کہ ہوا کیا۔ وہ گھر لے گیا، رات اکیلے بیٹھے۔ مولانا روم کہتے ہیں کہ امرؤ القیس نے اس بادشاہ کے کان میں کوئی بات کہی، ہائے ہائے ہائے، کان میں کوئی بات کہی، بس کان میں جملہ کلام کان میں سنانے کی دیر تھی، بادشاہ نے کپڑے پھاڑ دیے، سلطنت چھوڑ دی۔ کہا امرؤ القیس تو سچ کہتا تھا، آج تو اور میں دونوں عشق کی وادی میں گھومتے تھے۔ مولانا روم فرماتے ہیں کہ نہ تنہا عشق از دیدار خیزد، نہ تنہا عشق از دیدار خیزد، بسائی دولت از گفتار خیزد، کہ محبوب کو دیکھنے سے تو عشق کا بامبڑ جلتا ہی ہے۔ محبوب کو دیکھ لیں تو عشق کی آگ تو لگتی ہی ہے، مگر کبھی وہ لوگ جن کے سینے میں عشق کا بامبڑ جل رہا ہو، ان کا کلام سن لو تب بھی چنگاری لگ جاتی ہے۔ حضرت خواجہ فرید، آپ نے تو یار کو دیکھا تو عشق کا بامبڑ مل گیا، ہم نے دیکھا نہیں، ہمیں اپنے گفتار سے اس کلام کے صدقے اس عشق کی ایک چنگاری دے دے، تاکہ ہم بھی روتے پھریں، تڑپتے پھریں، جاگتے پھریں اور تمنا کرتے پھریں کہ محبوب آ کبھی ہمارے آنگن کو بھی آباد کر۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت خواجہ فرید کے دربار کو، ان کے فیض کو، ان کے سلسلے کو، ان کی قبر انور کو قیامت تک آباد رکھے، اور عشق کے چشمے حضور کی امت کی آبادی کے لیے پھوٹتے رہے۔ وما علینا الا البلاغ۔